تم توبہ کرنے والے بنو، میں تمہارے سارے معاف کروں گا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نافرمان بندو آ جاؤ مجھے منا لو، مجھے راضی کر لو۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تم مجھے راضی کرنے آؤ، میں آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کروں گا۔ کوئی ناراض، میں کسی سے ناراض ہو جاؤں، وہ مجھے منانے آئے تو میں اس کا استقبال کروں گا یا منہ موڑ کے بیٹھوں گا اور اسے سلواتیں سناؤں گا، جلی کٹی سناؤں گا؟ میرا رب کہتا ہے لیاری کا جو مجھے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں آجا میرا بندہ، میں تو کب سے تیرے انتظار میں تھا کہ کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا، کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا۔ اللہ کو اپنا بناؤ، اس کے در پر جھکنے کے ساتھ ہمارے گناہوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 99 قتل کیے، اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، ایک عبادت گزار کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، تو بڑا ظالم ہے، تیری کوئی توبہ نہیں۔ اس کو غصہ چڑھا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 کر دیے۔ پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، تو وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہو سکتی توبہ؟ ہائے 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 ہائے۔ میرا رب ایک مثال دیتا ہے، کہتا میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین کو بھر دے، اس خلا کو بھر دے، چاند تاروں ستاروں کو بھر دے، اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دے۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی دے دے تو میں سارے ہی معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا بیٹا گناہوں کی معافی تو یقیناً ہے لیکن توبہ کا ہونا ضروری ہے، تیری توبہ پکی ہونے کے لیے یہ ماحول چھوڑنا ضروری ہے۔ تو یہ بستی چھوڑ کے اس بستی میں چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں تو رہے گا تو تیری توبہ پکی ہو جائے گی۔ اس نے کہا میری معافی ہو جائے، میری معافی ہو جائے، میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں۔ بوریا بستر اٹھایا، جو تبلیغ والے کہتے ہیں گھر چھوڑو، لیاری چھوڑو، بستر اٹھاؤ اور چلے کے لیے نکلو، 4 مہینے کے لیے نکلو کہ اپنی توبہ کو پکا کرو، ورنہ ماحول کی گندگی پھر آدمی کو گرا دیتی ہے، پھر گرا دیتی ہے، پھر گرا دیتی ہے۔ وہ نکلا، راستے میں موت آئی، جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی اس نیک لوگوں کی بس کی طرف، وہ ایسے اس کے ہاتھ اس کے آگے اور پورا جسم ایسے آگے پھیلا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے لیاری والوں کو قصہ سنانا تھا تو دونوں فرشتے بھیج دیے، جنت کا بھی آ گیا، جہنم کا بھی آ گیا۔ جہنم والے کہنے لگے مجرم ہے ہتھ کڑی لگاؤ، جنت والے کہنے لگے مہمان ہے سہرے پہناؤ۔ جہنم والے کہنے لگے توبہ ادھوری ہے، ابھی توبہ پکی نہیں ہے، ابھی نیک لوگوں کے شہر کو پہنچا ہی نہیں ہے کہ موت آ گئی۔ اور جنت کے میں کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، توبہ ارادے سے ہو جاتی ہے، ارادہ کر لیا توبہ ہو گئی، ہمارا مہمان ہے۔ اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ فیصلہ کرو۔ کیا فیصلہ کرو؟ وہ یہاں مرا پڑا ہے، یہ اس کی بستی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہ یہاں مرا پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فیصلہ کیا کرتا ہوں کہ یہ فاصلہ ناپو، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، یہ میرا فیصلہ ہے۔ ہائے ہائے واہ میرا رب، میں تیرے قربان۔ ہوا کیا تھا؟ وہ گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ جب ناپنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ادھر والی زمین سے کہا جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے کہا سکڑ جا، اور جو گھر والی زمین تھی اس کو کہا پھیل جا۔ ادھر کی زمین کو پھیلا دیا اور ادھر کی زمین کو سکیڑ دیا۔ جب ناپا گیا تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہوا۔ اللہ نے کہا لے جاؤ جنت میں، ہم نے معاف کر دیا۔ اور یہ تو بنو اسرائیل کا آدمی ہے، ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ایک بنو اسرائیل کا آدمی، اس کا نام تھا کفل، اور روزانہ رات کو نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی، شراب کا دور چلتا اور زنا کا سے منہ کالا کرتا۔ ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار دے کر لایا۔ 60 دینار کوئی 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ کیا مال تھا کہ ایک رات کا 10 لاکھ دے کر آیا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی رو رہی تھی۔
تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے زبردستی تو نہیں کیا۔ تو وہ اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں، میں عزت دار عورت ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں جب سردار لوگ، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ مالداروں سے کہتا ہوں، ان سرداروں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نام پر دیا کرو کہ غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں بحال رہیں۔ تو کفل نے جب دیکھا اور جب سنا، آنسوؤں کو دیکھا اور اس کی بات کو سنا، تو وہ اس کا وحشی دل، پتھر دل، کیا آنسوؤں نے کام کیا کہ وہ رونے لگا۔ کفل رونے لگا اور کہنے لگا بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے واپس چلی جا، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میں بہت گندا انسان ہوں، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، تو میرے لیے دعا کر دے، اللہ میری بخشش کر دے، اور تو چلی جا اپنی عزت کی سلامتی کے ساتھ، اور جو مال میں نے تمہیں دیا تھا تمہیں ہدیہ۔ وہ بچی گھر پہنچی اور کفل کو پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کفل مر گیا، اچانک جوانی میں موت آ گئی۔ کفل کو نہیں پتا تھا کہ میری زندگی کی چند گھڑیاں باقی ہیں، ساری زندگی زنا شراب میں گزری، آخری چند لمحے میں توبہ کی، اب میرے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کے بن جاؤ، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے یاری لگا لو، اللہ کے آگے سر جھکا لو، ایک دوسرے سے محبت والے بن جاؤ۔ ہاں یہ وہ شخص تھا، کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی اس کو کندھا دینے نہ آتا، اس کے اپنے بھی اس کو غسل نہ دیتے، اس کے اپنے اس کو کفن نہ دیتے، یہ ایسا ظالم بدماش نافرمان تھا۔ ہاں سنو، کفل موسیٰ علیہ السلام کا امتی، طارق جمیل محمد مصطفیٰ کا امتی، سردار عزیر محمد مصطفیٰ کا امتی، ہمارے پیچھے محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، فریادیں ہیں، دعائیں ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے گناہگار کے لیے کیا کر دیا۔ اگر یہ صبح پایا جاتا مردہ تو اس کا کوئی کندھا دینے والا نہ ہوتا، نہلانے والا نہ ہوتا، اسے پتھروں میں دبا دیتے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر بہت بڑا جیسے بینر لگا دیا جاتا ہے، پورا بینر لگا ہوا تھا، کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب تھا معاف کر دیا؟ کہ جاؤ جنازہ پڑھو، جاؤ دفن کرو، جاؤ غسل دو، جاؤ کفن دو، میں نے کفل کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیو اپنے اللہ سے اپنا تعلق بناؤ، اور اللہ سے تعلق بنتا ہے توبہ کے ساتھ، اس کے در پر حاضری دینے کے ساتھ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ۔ اللہ کو ایک ہی ہستی سے پیار ہوا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک ہی سے محبت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو اپنا حبیب بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو خاتم الانبیاء بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو حبیب اللہ بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو سارے عالم کا نبی بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو رحمت للعالمین بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو شافع محشر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو ساقی کوثر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کے ہاتھ میں چابی پکڑائی وہ جنت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کے لیے جنت کو مزین مسخر فرمایا، اور آپ کے بغیر جنت کے دروازہ نہیں کھل سکتا اس کا اعلان فرمایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اللہ سے جڑنے کا سردار عزیر ہو یا اس کا گنمین ہو، طارق جمیل ہو یا اس کا ملازم ہو، دونوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے۔ یہ میری بہنیں جو جمع ہیں ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، ان کے طریقوں پر آ جائیں، ان کے راستوں پر آ جائیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں۔ میرے نبی کی زندگی محفوظ ہے، یہ کائنات کا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے ابہا، سب سے انور، سب سے اتم، سب سے اجل، سب سے انور، سب سے کمال والا، جمال والا، حسن والا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی
بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيغي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمي بن مزي بن عوز بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملح الإيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ الصلاة والسلام. یہ میرے نبی کا نسب ہے، یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے. دنیا میں کسی سردار کا نسب محفوظ نہیں، کسی سردار کی پیڑھی محفوظ نہیں، کسی بادشاہ کا نسب محفوظ نہیں، کسی بادشاہ صدر وزیر کی پیڑھی محفوظ نہیں. یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ خاتم ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے. جو امت کے لیے جتنا میرا نبی رویا کوئی نہ رویا، جتنا تڑپا کوئی نہ تڑپا، جو دکھ میرے نبی نے دیکھے اس امت کو بنانے میں بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک کوئی نبی نہیں دیکھ سکتا. کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے فقر میں پیدا نہیں ہوا کہ کوئی عورت دودھ پلانے کے لیے تیار نہ ہو. کسی نبی کی ماں کو اللہ نے ایسے جنگل میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کی ماں کو اللہ نے جنگل میں اٹھایا. کسی نبی کی ماں کو اللہ نے اتنے بچپن میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کو میرے نبی کی ماں کو میرے اللہ نے صرف میرے نبی کی عمر 6 سال، ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے ہیں اور باپ کا انتقال ہو گیا. 25 سال کی عمر میں پیدا ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے باپ کا، باپ دیکھا ہی نہیں ہے. 6 سال کے ہو گئے ہیں، سارا کچھ ماں ہے، باپ بھی ماں ہے، ماں بھی ماں ہے. بہن کوئی نہیں تو بہن بھی ماں ہے، بھائی کوئی نہیں تو بھائی بھی ماں ہے. کوئی 6 برس کے بچے کا دوست کیا ہے، دوست بھی ماں ہے، اور سب کچھ ماں ہے. اور گود بھی ماں کی، کھلانے والی بھی اماں، سلانے والی بھی اماں، چلانے والی بھی اماں، بٹھانے والی بھی اماں. میرے نبی کو تو ماں کی ضرورت ہے کہ میرا نبی جوان ہوتا، شادی کرتا، اولاد ہوتی، پھر ماں کا سہارا لے لیا جاتا. ہائے میں قربان جاؤں، میرے نبی کی عمر 6 سال اور آپ مدینہ گئے ہیں اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کی اپنے خامند کی قبر کی زیارت کے لیے. حضرت آمنہ نے سفر کیا، وہاں پہنچی، 1 مہینہ قیام کیا، واپسی شروع ہوئی. ابوا کے مقام پر 3 افراد، ام ایمن، میرا نبی، میرے نبی کی ماں، 3 افراد. سن 2000 میں ابوا گیا، ابوا کے آگے جنگل میں گیا اور حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈا. میں نے زندگی سفروں میں گزار دی، میری زندگی ساری سفروں میں گزری اور سفروں میں کیفیات واردات مختلف دیکھی. میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوا اور وہاں نمازیں پڑھی، نفل پڑھے، پر جو کیفیت میں نے حضرت آمنہ کی قبر پہ دیکھی میں نے بیت اللہ کے اندر بھی نہ دیکھی. کہ میں وہاں کھڑا ہوا 1400 سال پیچھے دیکھ رہا تھا، چاروں طرف جنگل تھا، چاروں طرف کالے پہاڑ تھے اور کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، اور چھوٹے چھوٹے کیکر تھے اور سخت ان کے کانٹے تھے، بڑے بڑے پتھر تھے، نوکیلے سنگریزے تھے اور سیاہ کالے پہاڑ تھے، اور چاروں طرف سن 2000 میں انسان نام کی شے نہ تھی. 14 صدی پیچھے میں نے مڑ کے دیکھا کہ میرے نبی کی ماں صرف 25 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک نے پکڑا اور آپ گری. ایسے اوپر چبوترا سا تھا، کوئی 40-50 فٹ اونچا پہاڑ ہے جہاں میرے نبی کی ماں پر موت نے وار کیا. ارے یہ موت مدینے میں آتی تو نان کے سنبھال لیتے، یہ موت مکے میں آتی تو داد کے سنبھال لیتے. کوئی دادا سنبھالتا، کوئی چاچا سنبھالتا، کوئی پھوپھی سنبھالتی، کوئی ماموں سنبھالتا. مدینے میں رشتہ دار تھے، کوئی وہاں سنبھالتا. یہ میرے رب نے کیا کیا؟ یہ لیاری والوں کو پیغام دیا کہ دیکھو دیکھو اپنے نبی کے مصائب دیکھو، تم جھک جاؤ، سہ جاؤ. اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں
پی جاؤ سہ جاؤ تو تمہیں عزت کے تاج مقدر، تمہیں کامیابی مقدر، تمہیں عزت مبارک، تمہیں کامیابی مبارک، تمہیں رحمت مبارک، تمہیں جنت مبارک، تمہیں اللہ کی رضا مبارک۔ ظالم کے ساتھ کبھی میرا رب نہ ہوا، مظلوم کو میرے رب نے کبھی تنہا نہ چھوڑا۔ مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے، مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے۔ میں قربان جاؤں، میرا وجود کانپ رہا تھا۔ یہاں میری ماں مری، میں 45 سال کا تھا، لیکن میں صدمہ نہیں بھول پایا۔ اور میرے نبی کی عمر تو صرف 6 سال، اور ماں کو اٹیک ہوا اور ماں گری ہیں اور تڑپی ہیں اور پہلو بدلے اور بولا نہیں جاتا، اور اللہ کے نبی اماں اماں کہتے ہیں، آگے جواب نہیں آتا ہے، ماتھے پہ پسینہ ہے، اور مجھے ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو، کسی کتاب میں نہیں پڑھا، جو کیفیت ان پر آئی اس سے میں قیاس کرتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو۔ پسینہ ہے، بولا نہیں جا رہا، اور ایسے ایسے تڑپ رہی ہیں اور پہلو بدل رہی ہیں، اور اللہ کے نبی سہمے ہوئے ڈرے ہوئے۔ کاش تم وہ جگہ دیکھتے، تم لیاری کے لاکھوں کروڑوں کی آبادی میں کیسے سمجھو کہ میرے نبی پر کیا آفت آئی، کیا امتحان آیا۔ ہٹو بچوں کے شور میں تم کیا سمجھو گے کہ دو جہان کے سردار پہ کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ کیا دکھ نہیں دیکھا، کیا دکھ نہیں دیکھا۔ ارے دکھی بن کے مر جاؤ، تمہیں جنت کی بشارت ہو، تمہیں کامیابیاں مبارک ہو۔ ظالم بن کے نہ مرنا، ظالم بن کے نہ مرنا، ورنہ موت کا ایک درد تمہیں ہر کچھ بھلا دے گا، موت کا ایک جھٹکا سب کچھ بھلا دے گا، قبر کے اندھیر کوٹھڑی سب کچھ بھلا کے رکھ دے گی۔ پھر میرے نبی کہتے اماں اماں، جواب نہ آیا۔ پھر ماں نے ہمت کو جمع کیا اور چند بول بولے، بیٹا کل حی میت وکل جدید بال وانی ولدت طہرا۔ یہ میرے نبی کی ماں کے الفاظ تھے، بیٹا ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، ہر زندہ نے مرنا ہے۔ مجھے لگتا ہے میرا وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے جو ساری کائنات کو پاک کر دے گا، روشن کر دے گا۔ اور جان نکل گئی، اور میرا نبی ماں کے سینے پہ سر رکھے رویا ہے، اور کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک نوکرانی ام ایمن ہے، وہ کہاں تسلیاں دیتی۔ کچھ لوگوں نے آ کے قبر بنائی، قبر بنا کے جب پہاڑ سے نیچے اترے، کوئی 40-50 فٹ کا پہاڑ ہے، تو ام ایمن نے دیکھا اللہ کے نبی غائب تھے، 6 برس کا بچہ، 6 برس کا بچہ۔ ام ایمن پیچھے ہٹی تو آپ اوپر چڑھ کے دیکھا تو اللہ کے نبی۔ اب کہتے ہیں جی ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ہماری تو سنتا نہیں، اور میں قربان جو میرا اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہ نے ایمان کی شرط بھی نہیں لگائی دعا کی قبولیت کے لیے۔ اللہ کہہ رہا بتا دو ان سب کو کہ جب تک تیری غلامی کا دم نہیں بھریں گے میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا۔ صرف ڈاکٹری ہی زندگی کی معراج نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلیاں دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، تمہارے اندر سارا سامان ہے۔ میرا رب کہتا ہے قربان جاؤں، ذرا غور کرنا۔ آپ کہتے ہیں جی ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ہماری تو سنتا نہیں، اور میں قربان جو میرا اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہ نے ایمان کی شرط بھی نہیں لگائی دعا کی قبولیت کے لیے، ایمان کی بھی۔ کہتا ہے انہوں نہیں پتا کہ دنیا میں ہمیشہ حق والے تھوڑے ہوں گے اور کفر والے زیادہ ہوں گے، تو ان کی کون سنے گا؟ تو وہ کہتا ہے بے شک تم نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، مجھ پہ ایمان میں نہیں لائے ہو۔ ایک شرط ہے مومن کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی، ان بچیوں کے لیے بھی، ان بچوں کے لیے بھی، ان مستورات کے لیے بھی، ان مردوں کے لیے بھی، اور پوری دنیا کے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی سنتا ہے اور قبول کرتا ہے؟ یعنی اللہ نے ایک مطالبہ کیا کہ 2 آنسو بہا دے، 2 آنسو بہا دے، پھر دیکھ میں تیری پکار پہ کیسے آتا۔ 2 آنسو بہا دے، اور پھر ایسا نہیں کہ یہ کوئی جادوگری ہے کہ ادھر تم مسلح پہ 2 آنسو بہاؤ گے اور پھر مسلح اٹھا کے دیکھو گے ڈالر پہن کے نہیں پہ، مانگنا پڑے گا، مسلسل مانگنا یہ ڈاکٹری کا سفر۔ آپ MBBS کر کے ڈاکٹر نہیں بنتے، آپ MBBS کرنے کے بعد ڈاکٹر بننے کی
بیس بنتی ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر بننے کی بیس بنتی، علم تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے، تو آپ اس کے لیے 17 سال 18 سال لگاتے، تو اللہ کو 18 دن تو مناؤ، اس کے ساتھ ضد تو کرو۔ اللہ کی قسم، لا لا لا، ہر چیز کو اللہ نے لا کی تلوار سے کاٹ دیا ہے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ سب کچھ اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ کبھی آپ اللہ کو بولتے ہو یا پڑھتے ہو یا سوچتے ہو، یا تمہاری کتابیں ہوتی ہیں یا پھر موبائل ہوتا ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، آج یہ حدیث مجھے آپ کی برکت سے بڑے زمانے بعد یاد آئی، کم تتزین للناس، تو لوگوں کے لیے کتنا بنتا سنورتا ہے۔ جب تو کسی محفل میں جاتا، میں بھی نمی پگڑی پائی تے واسکوٹ ٹھمکائی کہ میں ادریس کالج جاؤنا ہے، اور یہ جو مستورات ہیں جب کسی فنکشن میں جانا ہو تو تباہی پھیر دیتی ہیں خامد کی، اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ۔ تو میرا اللہ کہتا ہے کم تتزین للناس، جب تو کسی کے لیے، کسی فنکشن کے لیے، کسی سے ملنے کے لیے جاتا تو کتنا تیار ہو کے جاتا ہے۔ فہل تزینت لاجلی، ارے کبھی میرے لیے بھی تو مزین ہو کے آ، کبھی میرے لیے بھی تو میک اپ کر کے آ، کبھی میرے لیے بھی تو تیار ہو کے آ۔ اب اللہ کے لیے تیار ہو کے جانا کیا ہے؟ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ کا، محمدی میک اپ کر لے، محمدی میک اپ کر لے تو میرا محبوب بن جائے گا، میں تجھے محبت کی نظر سے دیکھوں۔ اپنے نبی کی دیکھو، ہم ان کے باطن کو نہیں پہنچ سکتے، ان کی نقل اتار لیں اپنی زندگی کے ہر عمل میں، تو اللہ کے ہم محبوب بن جائیں۔ کیونکہ اللہ نے ایک ہی کی قسم کھائی ہے، پورے قرآن میں کسی نبی کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے آپ کی جان کی قسم کھائی، لعمرک، تیری جان کی قسم۔ جان کی قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس سے پیار ہوتا ہے، تو اللہ تو کھا سکتا قسم، ہمیں حکم نہیں کہ ہم کسی کی جان کی قسم اٹھائیں، لیکن اظہار محبت میں ہمارا اردو پنجابی کا محاورہ ہے، عربی کا محاورہ ہے، تیری جان کی قسم۔ تو نے کہا تیری جان کی قسم۔ 950 سال نوح علیہ السلام بولے، 950 سال، اور میرے نبی تو ٹوٹل 23 سال بولے، اور میرے رب نے آپ کے بول کی قسم اٹھائی، وکیل ہی، مجھے اس محبوب کے بول کی قسم۔ کمال ہے، کیا حد ہے، کسی نبی کے رسول ہونے کی قسم نہیں اٹھائی، اور اپنے محبوب کو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔ تورات کی قسم نہیں اٹھائی، بائبل کی قسم نہیں اٹھائی، زبور کی قسم نہیں اٹھائی، آسمانی کتابیں، میرے نبی کی کتاب کی قسم اٹھائی، قاف والقرآن المجید، مجھے قسم ہے قرآن مجید کی، یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی۔ کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، مختلف شہروں میں مختلف نبی آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں میرے محبوب اس شہر کی جس میں آپ موجود ہیں۔ اچھا، یہ تو عام ترجمہ ہے جو لکھا ہوا ہے تفسیروں میں، لیکن عربیت میں بہت وسعت ہے۔ لا اقسم، اس کا دوسرا مطلب ہے مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں اس شہر کی، کیونکہ قسم تو اہمیت کے لیے اٹھائی جاتی ہے، جب آپ موجود ہیں تو آپ کی موجودگی میں اہمیت ہو گئی، قسم کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ پھر ایک اور معنی ہے لا اقسم بہذا البلد، یہاں لما چھپا ہوا ہے، میں کیوں نہ اس شہر کی قسم اٹھاؤں جس میں آپ کی ذات گرامی موجود ہے۔ وہ جس کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی پڑھا ہے اس کو، کبھی اب تو کتنی آسان ہے، ایک بٹن پہ ساری سیرت سامنے آ جاتی کہ آپ
نے زندگی کیسے گزاری؟ آپ کا معیار، آپ ایک معیار ہیں، آپ ایک معیار ہیں، جو اس معیار پہ آئے گا وہی آگے جائے گا، باقی سب چھانٹی کر دیے جائیں گے۔ اور جس نے اس دنیا کو بنایا، 7 زمینیں اور اس کے خزانے، میرے نبی نے کہا لا تساوی عند اللہ جناح بعوض، ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ بیمار تھیں علیہ السلام، جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ تو آپ کو پتہ چلا تو آپ ان کا حال پوچھنے گئے۔ آپ کے ساتھ ایک عرب سردار تھے عمران بن حسین۔ آپ نے دروازے پر دستک دی، بیٹی میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہے۔ تو سیدہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے گھر میں کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں پردہ کر سکوں، اور ہے کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار، اور ہے کون؟ محمد مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا۔ بضعۃ منی من احبها فقد احبنی ومن ابغضها فقد ابغضنی، جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو آپ نے اپنی چادر اندر کر دی، یہ لو۔ تو انہوں نے آپ کو کور کیا، آپ اندر آئے، آپ نے حال پوچھا تو باپ کی قربت سے رونے لگیں، ایسے سینے پہ سر رکھ دیا کہ یا رسول اللہ بھوک بھی ہے اور بیماری بھی ہے۔ تو میرے نبی کے بھی آنسو نکل آئے، بیٹیوں کا دکھ والدین ہی جانتے ہیں، آنسو نکل آئے، اور ایسے باہوں میں لے کر فرمایا ہوینی علیک یا بنیتی، میری پیاری جان کس محبت سے پکارا ہے، غم نہ کر، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام طواق، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، 3 دن گزر چکے ہیں ایک لقمہ نہیں کھائے۔ یہ کون ہے؟ قاب قوسین او ادنا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى۔ ایسی تعریف میرے رب کی قسم 1.25 لاکھ نبیوں کی نہیں کی میرے اللہ نے، پوری سورت اتار دی، آسمان پیچھے رہ گئے، عرش بھی پیچھے رہ گئے، اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے، اور فرما رہے ہیں 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ روٹی کے پیچھے امت نے غلط راستے اختیار کرنے تھے نا، تو اپنے اوپر جبر کر لیا۔ کوئی ہے جو اولاد کے لیے تنگی مانگے؟ اپنے نبی کی سنو، جنہوں نے میری آپ کی خاطر اپنی اولاد کو تنگی میں ڈالا۔ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی بس گزارے کی رکھنا۔ ہے کسی میں جرت اپنی اولاد کے لیے یہ مانگے چاہے وہ نافرمانی ہو؟ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں میری اولاد کی روزی یا اللہ گزارے کی کرنا، تاکہ میری امت قیامت کے دن مجھے تانا نہ دے سکے کہ آپ کی اولاد نے تو موجیں کی اور ہم نے تو بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ ایک رات بستر پہ لیٹے ہوئے تھے ام عائشہ کے ساتھ، اور کبھی ایسے کروٹ بدلتے اور کبھی ایسے کروٹ، بار بار کروٹیں بدلتے پھر ایک دم تھوڑا آگے ہوئے اور اپنے پیٹ کو، وہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی ہے اس کے اوپر ایسے کر اور ایسے نیچے لٹک، بالکل نیچے لٹک گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے کہ یا رسول اللہ خیریت، کیا ہوا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ بھوک بہت لگی، عائشہ بھوک بہت لگی۔ کون ہے یہ؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کون ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین،
یہ کون ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ قرآن بھرا پڑا ہے میرے نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اور کہہ رہے ہیں عائشہ بھوک بہت لگی۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے ایک اشارے پر احد پہاڑ سونا بن سکتا ہے، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ فرمایا عائشہ مجھ سے پہلے جو نبی آئے وہ اسی طرح فاقوں میں گئے، میں بھی اللہ سے اسی طرح ملوں گا۔ اپنے اتنے مقام کے بعد اور پھر فرمایا فاطمہ مجھے میرے رب نے کہا ہے میرے محبوب آپ فرمائیں تو میں احد پہاڑ سونا بنا دوں۔ 10 میل لمبا چوڑا پہاڑ ہے، میں اس کے سارے ارد گرد گھوماؤں، سونا بنا دوں، اور سونا بنا کے ان کے سکے بھی بنا دوں، تیرے قدموں پہ قربان کر دوں۔ تو میں نے کہا نہیں یا اللہ، اجوع یومن و اشبع یوم، یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، میں تیرا فقیر بن کے رہنا چاہتا ہوں، جس دن ملے گی تیرا شکر ادا کروں گا، اور جس دن نہیں ملے گی تیرے آگے آہوزاری کروں گا۔ اسی حال میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ یہ سرداری ایسے ملی تھی، پروٹھے کھا کے نہیں، بریانیاں کھا کے نہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے محبوب بتا دے پوری دنیا کے انسانوں کو۔ اور آج میرے سامنے کالج کے بچے بچیاں پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر، اور اس سے پتہ نہیں آواز آگے کیمرے سے کہاں تک جائے گی۔ اللہ کہہ رہا بتا دو ان سب کو کہ جب تک تیری غلامی کا دم نہیں بھریں گے میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا، یہ مجھے قبول نہیں ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بچوں، صرف ڈاکٹری ہی زندگی کی معراج نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں راحت کی وصل، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ تو محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے مرو، تو قبر آپ کے لیے محل ہے جنت کا، اور اللہ آپ کے استقبال میں ہوگا، اللہ کا نبی آپ کے استقبال میں ہوگا۔